والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى في مقام آخر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية: الصوم لي وأنا أجزى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد من السماء في كل ليلة من شهر رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور وعمله مضاف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الحاج حتى يرجع، ودعوة الغازي حتى يعود، ودعوة الصائم حتى يفطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له ريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما نزل، فلما ارتقى درجة قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما نزل قالوا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل عرض لي علي قال: برد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: برد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك
جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے بندے تو اپنے نام امان دے۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، آپ نے گزشتہ جمعہ استقبال رمضان سے متعلق کچھ باتیں سنی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے آ جائے۔ میرے بھائی، کل سے انشاءاللہ ہم لوگ سحری کھائیں گے، چاند ہو گیا تو۔ میرے بھائی، مبارک مہینے کا آغاز کل سے ہو جائے گا۔ مبارک مہینہ وہ رمضان ہے۔ بھائی، رمضان کہتے ہیں کس کو؟ اہل لغت نے بیان کیا کہ رمضان، رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے۔ جو چیز جلا دی جاتی ہے اس چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ جل کر کے خاک ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ رمضان کے معنی یہ ہے جلانے کے۔ اب رمضان کس کو جلائے گا؟ آیا ہم کو جلائے گا، آپ کو جلائے گا، کس کو جلائے گا؟ وہ کون سی چیز کو جلائے گا؟ میرے بھائی، ہم لوگوں نے 11 مہینے اللہ کے حکم کے خلاف جو کام کیا ہے، جو ہمارے نفس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے، جو گناہ کے انبار ہم نے اپنے سر پر لاد لیے، یہ رمضان اس گناہ کو ختم کر دے گا، اس گناہ کو جلا دے گا، اس گناہ کو خاکستر کر دے گا۔ یہ اہل لغت نے ہم کو بتلایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رمضان کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رمضان میں 5 حرف ہے۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔ پہلا حرف را ہے۔ را یہ دعوت دے رہا ہے ہم سب کو، اور را رحمت من اللہ، کہ یہ مہینہ رحمت والا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، یہ مہینہ مواسات کا ہے، یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے۔ ہم کو کس چیز نے دعوت دیا؟ اب را نے ہم کو دعوت دیا۔ اب ذرا ہم میم کی بھی تحقیق کرتے ہیں۔ والمیم محبت باللہ، اس مہینے میں محبت کس سے کریں؟ شیخ عبد القادر جیلانی تحقیق کرتے ہیں کہ محبت باللہ، محبت اللہ سے کرو، محبت رسول اللہ سے کرو، محبت قرآن سے کرو، محبت نبی کے ہر حکم سے کرو، محبت صحابہ کے طور طریقے سے کرو۔ یہ ہم کو کس نے بتایا؟ میم نے بتایا۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ سے ہم محبت کرنے لگیں گے، تو پھر تیسرا لفظ ہے ذات۔ الذات زمان من اللہ۔ جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر ہم سب اللہ کی ضمانت میں آ جائیں گے۔ میرے بھائی، جب ہم اللہ کی ضمانت میں آ جائیں تو پھر ہم سب کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ کسی چیز کا ڈر نہیں۔ جب اگر لومڑی یہ کہے کہ میرے پشت پر شیر کا ہاتھ ہے، تو بھلا بتائیے وہ لومڑی کسی کو کچھ سمجھے گا؟ کچھ نہیں سمجھے گا۔ وہ لومڑی کہے گا کہ جنت کا، میں جنت کا راجا میں خود ہوں، کیونکہ اس کے پشت پر شیر کا ہاتھ پڑ چکا ہے۔ میرے بھائی، جب ذات نے ہم کو بتلایا زمان من اللہ، ہم سب اللہ کے ضمانت میں آ چکے ہیں۔
ہوگا. آپ کو بتلاؤں ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور ایک آدمی جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا چہرہ آپ پرکھیے گا. جو روزہ رکھتا ہے اس کا چہرہ خوشگوار معلوم ہوتا ہے, دیکھنے میں سہانا لگتا ہے. جو روزہ نہیں رکھتا ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا چہرہ لگتا ہے یہ 70 سال کا بوڑھا بن چکا ہے. نوجوان کے چہرے پہ اللہ کی فٹکار ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کا چہرہ بدنما ہو جاتا ہے. میرے بھائی یہ لفظ رمضان کی 5 تحقیق 5 حرف ہے. یہ ساری تحقیق حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے. تم سے پہلے بھی امتوں پر ہم نے روزہ کو فرض کیا تھا. یاد رکھیے روزہ کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں. 1 سال کا عرصہ گزر چکا. سن 2 ہجری میں جا کر کے یہ رمضان کے روزہ کی فرضیت نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ آپ رکھتے تھے. جب رمضان کی یہ روزہ کی فرضیت نازل ہوئی تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 3 دن کا روزہ یا عاشورہ کا روزہ وہ نفل کے درجہ میں چلا گیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جب یہ آیت نازل ہوئی, آگے اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت روزہ رکھنے کا اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہے, مشقت میں ہے, پریشانی میں ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, فدیہ دے دے تو کام چل جائے گا. لیکن جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, اگر کوئی روزہ نہ رکھے فدیہ دے کر کے کام چلا لے گا تو کام نہیں چلے گا. گویا نماز کے متعلق 3 مرتبہ ترمیم ہوئی تھی ابتدا میں, اور پھر اس کے بعد جب روزہ کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا تو اس کے اندر بھی 3 مرتبہ ترمیم ہوئی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ہاں اگر کوئی خشک بوڑھا ہے جو بالکل بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا, کمر میں طاقت نہیں ہے, منہ میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں آنت نہیں ہے, جسم اس کا کپکپا رہا ہے, 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو شریعت ایسے بوڑھے کے لیے اجازت دیتی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ ایسے بوڑھے کو اجازت مل رہا ہے کہ فدیہ دے کر کے کام چلا لے. ایسے بوڑھے کو صرف اجازت ہے جو قبر میں پہنچنے والا ہے. نوجوان جو چاہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں فدیہ سے کام چلا لے, میرے بھائی نہیں چلے گا. جو کوئی جان بوجھ کر کے ایک روزہ کو بھی توڑ دے گا, ایک روزہ کا بھی افطار کر لیا, اللہ اکبر, اس کے اوپر کفارہ لازم ہے. کفارہ کہتے ہیں کس کو؟ 2 مہینہ ریگولر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. کفارہ کا ایک یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے, چونکہ غلام کا دور ختم ہو چکا ہے تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے. اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو ایک روزہ توڑنے پر 60 مسکین کو کھانا کھلائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, 60 مسکین کو فدیہ دے. بڑا سخت وعید ہے, بڑا سخت وعید ہے. ایک صحابی ہے حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روزے کے حالت میں تھے, دین میں اس نے بیوی سے ملاقات کر لیا اور اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے ہیں, یا رسول اللہ ہم سے اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے. اور کہا, اللہ کے نبی نے کہا, اے ہلال کیا تجھے روزہ یاد نہیں تھا؟ اے اللہ کے نبی یاد تو سب کچھ تھا, صحابی رسول ہے, یاد تو سب کچھ تھا. اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی بیوی کے پائل کو دیکھا, جب اس کی جھنکار کو دیکھا اس جھنکار نے میرے دل کو ہلا کر کے رکھ دیا, اس لیے مجھ سے میں رمضان کی حالت میں نے اپنے بیوی سے مل لیا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی نے حضرت ہلال سے کہا, اے ہلال تو اب 2 مہینے کا روزہ رکھو. تو ہلال کیا کہتا, اللہ کے نبی 1 مہینے میں تو یہ حال ہو گیا, 2 مہینے کے کہاں سے رکھوں گا؟ 1 مہینے میں تو یہ حال ہو گیا, پائل کی جھنکار نے دل کو ہلا کر کے رکھ دیا, 2 مہینے میں کیا حال ہوگا؟ صحابی بڑا غریب تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرو. اے اللہ کے نبی رات کھاتا ہوں دن سوچتا ہوں, دن کھاتا ہوں رات سوچتا ہوں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو 7 مسکین کو کھانا کھلا دو کہ اللہ کا رسول کھاتا پر پاتا ہے کہاں سے 7 مسکین کا کھانا کھلاؤ. اتنے میں 3 ٹوکرا کھجور آیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ مدینے کے گلی میں جو غریب آدمی اس میں تقسیم کر دو. یہ صحابی بڑے ہی سمجھدار تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے بھی زیادہ کوئی غریب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 ٹوکرا اٹھاؤ جاؤ گھر میں کھا لو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں چونکہ وہاں شریعت موجود تھا صاحب شریعت موجود تھے. اب بات یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزہ کی فرضیت ہوئی ہے ذرا ہم تحقیق کر رہے ہیں تاریخی چیز کو. جب روزہ کی فرضیت ہوئی ہے تو اس وقت مغرب سے لے کر کے عشاء تک اذان تک اگر کوئی ہلکا سے یوں ہو گیا آنکھ لگ گئی تو پھر کھانا پینا حرام تھا. کھانا پینا حرام تھا. آنکھ کھلی تو کھانا پینا نہیں کھا سکتے. ایک صحابی ہے قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائی یہ قریب صحابی تھے. پورے دن مزدوری کیا شام میں آئے روزے سے بیوی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لاؤ. کہا میرے شوہر میرے عزت کے تاج گھر میں کچھ نہیں ہے میں جاتی ہوں پڑوسن کے یہاں کچھ لاتی ہوں. اللہ اکبر. وہ صحابیہ گئی ہے اتنے میں حضرت قیس بن سرما کی آنکھ لگ گئی ہے سو گئے ہیں. آئے تو دیکھا سو چکے ہیں. اب کھانا پینا حرام اب کھا نہیں سکتے تھے. پورے دن کا روزہ رہا رات کا بھی روزہ رہ گیا. پھر دن میں مزدوری کیا پھر دن میں بھی یہی حال ہوا. مغرب کے وقت گھر پہنچے ہیں. بیوی سے کہا کچھ ہے کہا کچھ نہیں ہے میں پڑوسن کے یہاں جاتی ہوں کچھ انتظام کرتی ہوں. میرے بھائی اتنے میں آئے ہیں. پھر قیس بن سرما انصاری سو چکے تھے. اب کھانا حرام ہو گیا پینا حرام ہو گیا بیوی سے ملنا حرام ہو گیا سب کچھ حرام ہو گیا. اب صبح میں اللہ کے نبی کے خدمت پر پہنچے ہیں قیس بن سرما. چونکہ 2-3 دن کا بھوکا صحابی ہے رات بھی بھوکا دن بھی بھوکا دن بھی بھوکا رات بھی بھوکا. صبح عدالت رسول میں پہنچے پیر لڑکھڑا رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا قیس کیا گزری کیا اس طرح پریشان ہو. کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے میں رات بھی روزہ تھا کل بھی روزہ تھا پھر ایسا روزے پہ روزہ رکھ رہا ہوں. چونکہ میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے انتظام میں تاخیر کی میری آنکھ لگ گئی. اے اللہ کے نبی اتنی بات ہو رہی تھی حضرت عمر بھی تشریف لے آئے. یا رسول اللہ رات میں نے اپنے بیوی سے ملاقات کر لیا. سو کر اٹھنے کے بعد سونے سے پہلے سب کچھ جائز تھا. آنکھ لگی پھر جا کر کے مجھ سے ایسا ہو گیا. اللہ کے نبی کی عدالت میں عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں قیس بن سرما انصاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین آیت لے کر کے آتے ہیں حضرت عمر کے متعلق وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. رمضان کے رات میں بیوی سے ملاقات کرنا حلال کر دیا گیا سو کر اٹھنے کے بعد. ہاں مسئلہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے چونکہ اگر نہیں بتائیں گے کسی سے اگر دین میں صدور ہو گیا تو پھر اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا. میرے بھائی صبح صادق سے پہلے اگر آپ نے یعنی سحری کھانے کے بعد نہیں سحری سے پہلے اگر اس طرح کا بات ہو گئی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب حلال کر دیا گیا صاحب شریعت قیامت تک کے لیے. اب قیس بن سرما کے لیے آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں. حتی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کھاؤ پیو صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو. اب گویا یہ تو صحابی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رمضان کے رات میں اس طرح کی اجازت مل گئی اور قیس بن سرما کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ صبح صادق تک سو کر اٹھنے کے بعد بھی کھا پی سکتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں صاف واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اب آ جائیے ہم رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان الصوم لی وانا اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. ایک روایت. دوسری روایت الصوم لی وانا اجزا بھی روزہ میرے لیے ہے میری ذات اس کے لیے بدلہ ہے. اللہ کوئی معمولی بات ہے میری ذات ہی بدلہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تعالی اور جتنے اعمال ہیں حج کا بدلہ حج کا ثواب فرشتے کے ہاتھوں سے دلوائیں گے. نماز کا ثواب
فرشتے کے ہاتھ سے دلوائیں گے، زکات کا ثواب فرشتے کے ہاتھ سے دلوائیں گے، قرآن پڑھنے کا ثواب فرشتے کے ہاتھ سے دلوائیں گے، صدقہ کا ثواب فرشتے کے ہاتھ سے دلوائیں گے۔ لیکن جب روزہ کی باری آئے گی تو رب کائنات خود اپنے ہاتھ سے اس کو بدلہ دے گی۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، جو فرشتہ سجدہ میں ہے اب کہتے تم سجدہ سے سر اٹھا لو، جو رکوع میں ہے کہتے رکوع سے سر اٹھا لو، اب تجھے اس پورے مہینے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو میرا روزے دار بندہ دعا کر رہا ہے، اے فرشتوں تم روزے دار کی دعاؤں پر آمین کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مہینہ نوری ملائکہ کو اجازت نہیں عبادت کرنے کا، بلکہ اس امت کے جو لوگ روزہ رکھ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ پاک نوری ملائکہ فرشتے کو کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کرو۔ یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس بات کی ذرا تحقیق، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے، میری ذات اس کا بدلہ۔ اب اللہ کی ذات نہ کھاتی ہے، اللہ کی ذات نہ پیتی ہے، اللہ کی ذات بیوی سے اولاد سے پاک دور۔ میرے بھائی، جب اللہ فرماتے کہ روزہ میرے لیے، میری ذات اس کا بدلہ، تو اللہ بندہ اللہ تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ جس چیز سے پاک ہے اتنے دیر کے لیے بندے کو اختیار دے دیا، ایک مہینہ کے لیے، کہ اللہ کھاتا نہیں، یہ بندہ پورے مہینہ دن بھر کھائے گا نہیں، اللہ پیتا نہیں، یہ بندہ پورے مہینہ دن بھر کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اللہ کے پاس بیوی نہیں ہے، اللہ کے پاس بیوی نہیں ہے، اس سے پاک ہے، کہ پورے مہینہ یہ اپنے بیوی سے دور رہے گا رمضان کے دنوں میں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر رات اعلان ہوتا ہے، ینادی منادی من السماء فی کل لیلۃ من شہر رمضان یا طالب الخیر اقبل یا باقی الشر اقصر۔ رواہ امام ترمذی، اس روایت کو امام عیسیٰ ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات ایک فرشتہ آسمان پر اعلان کرتا ہے کوئی خیر کا طالب، ہے کوئی گناہگار جو آج مجھ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگ لے، ہے کوئی سیاکار، ہے کوئی اولاد لینے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، آجا میرا در کھل چکا ہے۔ میرے بھائی، 9 مہینہ بندہ، 11 مہینہ بندہ اللہ کی رحمت کو تلاشتا ہے، لیکن 1 مہینہ اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرے، 1 مہینہ اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرے۔ یا باقی الشر اقصر، جب بندہ عام دنوں میں جیسا گناہ کرتا ہے ویسا رمضان میں بھی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے باغی، اے ڈاکو، باغی ڈاکو، اے ڈاکو، او نالائقو، او ناہنجارو، تم اپنے گناہ سے باز آ جاؤ، اپنے کرتوت سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ہر رات اعلان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستوں، یہ رمضان کی خاص طور پر خصوصیت ہے، صرف اور صرف رمضان کی خصوصیت ہے۔ اور جو کوئی اس رمضان کے دنوں میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ کے نبی کی عدالت میں ہم لوگ چلتے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو افطار کرائے گا، اللہ کے نبی اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ کے طرف سے اس کو 4 انعامات ہیں۔ من فطر فیہ صائما، کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، پہلا انعام کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ افطار کرانے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شمشیر کی بات نہیں، ہم نے نبی کی عدالت سے یہ بات لی ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔
اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ملا جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، عتق رقبتہ من النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بالکل خلاصی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ یہ دو انعام، یہ دو انعام۔ تیسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانا اجر لہو، کہ روزہ رکھنے والے کے بقدر اس افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، لیکن اس کے روزہ جو افطار کرا رہا ہے اس کے روزہ میں سے کچھ ثواب کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ اس کو اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ صحابی کھڑے ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد من یفطر الصائم، اے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر کوئی تو افطار کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اے اللہ کے نبی کیسے ہوگا، افطار کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او شق تمر او مزغۃ لبن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے علی تمرۃ، ایک کھجور کھلا کر، ایک روایت، دوسری بات او علی شق تمر، روایت دوسری روایت میں ہے شق تمر، پورا کھجور نہیں بلکہ کھجور کا ٹکڑا 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 کر کے کسی کو افطار کراتا ہے تو اس پر بھی یہ ثواب ہے۔ میرے بھائی او علی تمرۃ، یا تو کھجور کھلا کر کے افطار کرایا ہو ایک کھجور سے، اور شربت ماء، یا ایک گلاس پانی پلا کر کے افطار کرا دیا، اور مزغۃ لبن، یا ایک گلاس لسی پلا کر کے شربت پلا کر کے کسی کا افطار کرایا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے یہ ثواب ملتا ہے۔ کیا انعام ملا کہ اللہ اس کو اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا، اور روزہ رکھنے والوں کے بقدر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا انعام کیا ملتا ہے جب کسی کو افطار کراتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے پورے رمضان رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام افطار کرانے والے سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے بھائی، کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم کسی کو افطار کرائے اس کا طریقہ یہ، اگر ہم اپنے افطار سے خود روزہ کھولیں گے تو ایک ثواب ملے گا، ایک افطار کا اپنا ایک ثواب ملے گا روزہ کا۔ اگر میرا افطار سے یہ بھائی روزہ کھول لیا تو میرے بھائی اس کو تو اپنا ثواب ملے گا ہی، لیکن کھلانے پر ڈبل ثواب ہو گیا ہم کو، روزہ رکھنے والے کے بقدر ثواب، گویا ایک تو اپنا رکھا اس پر ثواب، ایک کھلایا دوسرے کو اس پر ثواب۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر المباسات ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، غمخواری غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہم 10 آئٹم تیار کرتے ہیں افطار کے لیے، میرے بھائی اگر آدھا نہیں بھیج سکتے ہیں تو کم سے کم 2-3 آئٹم اپنے پاس پڑوس والے کو بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی خوشی خوشی افطار کر سکے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے 4 انعامات جو میں نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے لیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ بڑا ہی غمخواری کا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک ایمان والے کا رزق اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، نبی نے کہا یزاد فی رزق المومن، یزاد فی رزق المومن، اس مہینے میں مومن کا روزی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اندازہ ہو گیا ہوگا عام دنوں میں ایک دو آئٹم کی سبزی کھا کر کے کام نکال لیتے ہیں، لیکن جب مبارک مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے دن سے خصی کی قربانی شروع ہو جاتی ہے، خصی کے گردن پہ چھری چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی کتنا آئٹم، یہ وہ فروٹ اعلیٰ قسم کے، پورا دسترخوان مزین ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک رمضان کے دنوں میں جنت کو مزین کرتے ہیں تو ہم لوگ دسترخوان
اللہ نے اس امت کو 5 انعامات دیا ہے، 5 انعامات جو پچھلی امت کو نہیں ملا ہے، اس امت کو ملا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کے اندر وہ خوشبو نہیں جو بھوک کی حالت میں روزے دار کے منہ سے جو نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائی، کل قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے جس کے منہ سے خوشبو پھوٹے گی، لوگ پوچھیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہے گا میرے وہ بندے ہیں جس نے گرمی کی شدت میں بھوک پیاس کو برداشت کیا، اپنے بیوی کے پاس جانے سے رکا رہا، چغلخوری سے بچا رہا، غیبت سے بچا رہا، ہر طرح کی برائی سے بچا رہا، میرے وہ بندے ہیں۔ میرے بھائی، جنت کے میدانوں میں اس کے منہ سے بھی خوشبو آئی۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہے روزے دار کا۔ دوسرا انعام اس روزہ رکھنے والے کو یہ ملے گا، تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جو جانور زہریلے سانپ بچھو ہے جو ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے تو انسان کو ڈھیر کر دیتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی بیل میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آسمان پر فرشتے کر ہی رہے ہیں، لیکن بیل میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ میں نے نہیں کہا، نبی نے کہا تستغفرون لهم الحیتان حتی یفطروا۔ اے اللہ کے نبی، یہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں کب تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یفطروا، افطار کے وقت تک دعا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے پورے رمضان جنت کو سنوارتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے جہنم کے دروازہ، جہنم کے دروازے کو بند کر دو، اے جنت کے دروازہ رضوان، جنت کے 8 دروازے کو کھول دو۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں اپنے طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له ریان لا يدخل منه الا الصائمون، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس ریان دروازے سے صرف اور صرف یہ روزے دار داخل ہوں گے، صرف اور صرف روزے دار اس ریان دروازے سے داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو۔ اب ایک مسئلہ چلتے چلتے ایک بات لے لیجیے، اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو کہا اگر ایمان والے کا انتقال ہو گیا رمضان میں تو قیامت تک قبر میں لیٹے رہیں گے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بھی قیامت آئے گی تب تک وہ قبر میں آرام کریں گے، تب تک وہ قبر میں آرام کریں گے۔ اگر کافر کی روح پرواز کر گئی، کافر کا موت ہوا رمضان میں تو پورا رمضان اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، چونکہ جہنم کا دروازہ اللہ فرماتے ہیں غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اب عذاب کیسے دے گا؟ اس لیے کافر کو رمضان ختم ہونے کے بعد عذاب شروع ہوگا، ایمان والا جو مرا ہے قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد جا کر کے اس سے پوچھ تاچھ ہوگا، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اگر جمعہ کے دن کسی ایمان والے کی موت ہوتی ہے تو قیامت تک قبر میں لیٹا رہے گا، کوئی حساب نہیں ہے۔ ابھی کافر کی موت ہوتی ہے جمعہ کے دن تو پھر جمعہ کا دن جب تک ٹائم رہتا تب تک اس کو عذاب نہیں ملتا، جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا، سنیچر کا وقت شروع ہوتا، پھر عذاب شروع ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو موت دے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہو۔ ایک صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا روح اس حال میں قبض ہو کہ میں روزے کے حالت میں رہوں اور میں جنگ میں جاؤں، جہاد کروں، میں دشمنوں پر وار کروں، دشمنوں کا ایک جمگٹھا میرے اوپر وار کرے اور مجھے شہید کر دیا جائے، تاکہ میں کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پہنچوں گا تو
اللہ پوچھے گا اے معاذ تو کیا لے کر کے آیا؟ کہ میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں گا اے اللہ میں روزے کے حالت میں آیا ہوں، تیرے راستے میں شہید ہو کر کے آیا ہوں، یا اللہ میری خواہش ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر سے سب سے پہلا پانی پیوں اور میں آپ کے دسترخوان پر جا کر کے اللہ میں افطار کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں۔ اس امت کا چوتھا انعام کیا ہے؟ جنت تو سنور گیا، سزا دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُصْطَفُ فِيهِ مَرْدُودُ الشَّيَاطِينِ، شیطان سرکش شیاطین کو اللہ پاک قائد کر دیتے ہیں، سب کو بیڑی لگا کر کے باندھ دیتے ہیں۔ پتا چلا مردود کو باندھتے ہیں، جو چھٹکا موٹکا ہوتا ہے وہ چھٹا ہوا رہتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، چونکہ ہم لوگ 11 مہینے آزاد مزاج رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی سب سے زیادہ فتنہ فساد رمضان میں ہوتا ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو باندھ دیا تو پھر یہ لڑائی کیسے ہوئی؟ بعد میں ہم سے پوچھا مولانا صاحب شیطان کو آمکارے باندھ دیا گیا پھر لڑائی کیسے ہو رہی ہے قوم میں؟ ہاں 11 مہینے ہمارا نفس اتنا آزاد تھا، ہمارا نفس شیطان کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ عادت لگی ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کا جو وعدہ ہے، نبی نے جو کہا تُصْطَفُ فِيهِ مَرْدُودُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین مردود کو قائد کر دیا جاتا، یہ 100% حکم درست ہے، لیکن ہمارا چال جو 11 مہینے بدلا ہوا تھا ہم اسی روش پر ہے، اس بنیاد پر یہ فتنہ فساد ہو رہا ہے۔ حضرات علماء نے جواب دیا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو خوب کثرت سے پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمات بتا دیجئے تاکہ میں پڑھ کر کے آپ کو یاد کروں۔ اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، یہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، کوئی ایسا خاص کلمات بتا دیجئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ آسمان پر جتنے ہیں، زمین پر جتنی چیزیں ہیں، ذرہ ذرہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، کلمے کا خوب کثرت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور پھر یستغفرونہ، خوب استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے خوب قرآن پڑھے، خوب تسبیح پڑھے۔ عام دنوں میں انسان قرآن پڑھتا ہے ایک لفظ پر 10 نیکی۔ علی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف لام حرف میم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک لفظ پر 10 نیکی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف پڑھو تو الف لام مستقل پڑھو تو 10 نیکی، نہیں، الف ایک حرف، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، 30 نیکی۔ جب اسی الف لام میم کی رمضان میں تلاوت کی جاتی ہے تو ایک لفظ پر 700 نیکی ملتی ہے۔ کتنی بھائی؟ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی فرماتے کل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو 700 گنا تک بڑھا کر کے لے جاتے ہیں۔ تو الف لام میم پر عام دنوں میں تلاوت کیے تھے تو 30 نیکی ملی تھی، جب رمضان میں ہم تلاوت کیے ساتھ دیا 2100 نیکی ملی۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔